آج ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس سے بہتر زندگی تو ہزاروں سال پہلے موہنجو دڑو کے لوگ جی چکے ہیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی ایک قدیم تہذیب دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی؟ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی انڈس ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں بتائیں گے۔ موہنجو دڑو کے شہر کو ایسی منصوبہ بندی سے بنایا گیا تھا جس نے ماہرین کو بھی حیران کر دیا ہے، کیونکہ دنیا میں جب لوگ خانہ بدوش زندگی گزار رہے تھے اس وقت موہنجو دڑو کے لوگ شہری زندگی گزار رہے تھے، جہاں عیش و آرام کی ہر چیز موجود۔ ماہرین کے مطابق شہری زندگی کا آغاز موہنجو دڑو سے شروع ہوا۔ وادی سندھ کی کھوجنا میں 19ویں صدی سے لے کر آج تک سینکڑوں جگہوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے، جن میں پاکستان، انڈیا اور افغانستان میں ہے۔ سندھو ندی کی تہذیب وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی۔ سندھو ندی کی تہذیب کی خاص جگہیں جن میں کوٹڈیجی سندھ کے خیرپور ضلع میں، ہڑپہ پنجاب میں، کالی بنگار راجستھان میں، مہر گڑھ بلوچستان میں، مندی گڑھ افغانستان، آمری سندھ میں اور موہنجو دڑو اور دیگر شامل ہیں۔ موہنجو دڑو سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں سندھو ندی سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کی ریاست کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں بڑی بڑی عمارتیں، نکاسیاب کا نظام اور دیگر سہولیات موجود تھی، اس لیے ماہرین نے سب سے پہلے یہاں کھدائی کا کام شروع کیا۔ کھدائی کا کام مختلف مراحل سے گزرا، مختلف دور حکومت میں ہوا۔ کھدائی کے دوران جو لوگوں کو معلومات ملی ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں، مٹی کے برتن، مہریں، مورتیاں اور تراشے ہوئے پتھر، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ایک شہر بسا ہوا تھا اور یہاں دنیا کی عظیم تہذیب چھپی ہوئی ہے۔ سن 1856 میں ایک انگریز انجینئر نے ریل روڈ بناتے وقت اس تہذیب کو کھوج نکالا تھا۔ وہ انجینئر ریل روڈ بنانے کے لیے پتھر ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں اسے مضبوط اور پرانی اینٹیں ملیں۔ وہاں موجود ایک آدمی نے بتایا کہ سب کے گھر انہی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تبھی انجینئر سمجھ گیا کہ اس جگہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ جن آرکیولوجسٹ نے سندھو ندی کی تہذیب کی کھوجنا لگائی ان میں الیگزینڈر کننگھم، R.D. بنریجی اور سر جان مارشل اور دیگر شامل ہیں۔ موہنجو دڑو کے لوگوں کی شہری منصوبہ بندی کی وادی سندھ کی تہذیب کی منفرد خصوصیت ہے۔ ان کی شہری منصوبہ بندی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انتہائی مہذب اور ترقی یافتہ زندگی گزار رہے تھے۔ شہری منصوبہ بندی یکساں طور پر بنائی گئی تھی۔ شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اپر پارٹ اور لوور پارٹ۔ اپر پارٹ میں بڑی بڑی عمارتیں تھیں، جبکہ لوور پارٹ ریزیڈنشل ایریا تھا، جس میں مکان، دکانیں اور تجارتی مراکز شامل تھے۔ شہر میں مکان پکی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ شہر کے چاروں اطراف دیوار تھی۔ جب بھی شہر پر حملہ ہوتا یا سیلاب کا خطرہ ہوتا تو لوگ شہر کے اپر پارٹ میں پناہ لیتے۔ لوور پارٹ میں مکان سڑک کے دونوں اطراف بنے ہوئے تھے، جو 1 سے 2 منزل کے تھے۔ شہر کا اوپر والا حصہ ہو یا نچلا حصہ، دونوں میں یہ خصوصیات شامل تھی کہ ہر گھر میں پانی کا کنواں اور واش روم تھا۔ واش روم کے پائپ مٹی سے بنے ہوئے تھے، جو گلی میں نکاسیاب سے ملتے۔ دنیا میں سب سے پہلے سیوریج کا نظام موہنجو دڑو کے لوگوں نے بنایا تھا۔ موہنجو دڑو کے گریٹ باتھ، جو موہنجو دڑو کو اور بھی زیادہ منفرد بناتی ہے، جو ماہرین کو سمجھنے کے لیے آج بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ گریٹ باتھ بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ عام لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا یا پانی اکٹھا کرنے کے لیے، جو بعد میں زمینوں میں استعمال ہوتا؟ موہنجو دڑو کے لوگ زراعت بھی کرتے تھے۔ وہ گندم، چاول، سرسوں اور دیگر فصلیں اگانے کے طریقے جانتے تھے۔ وہ زراعت کے ساتھ ساتھ جانور بھی پالتے تھے۔ یاد رہے کہ دنیا کا پہلا زرعی انقلاب بھی وادی سندھ میں آیا تھا۔ وادی سندھ
سندھ کے لوگ زیادہ تر تجارت پر انحصار کرتے تھے۔ وہ بہت سی مختلف تہذیبوں جیسے فارس، میسوپوٹیمیا، مصر اور دیگر تہذیبوں سے تجارت کرتے تھے۔ وہ خلیج عرب کے خطے، ایشیا کے وسطی علاقوں، افغانستان کے کچھ حصوں اور شمالی و مغربی ہندوستان میں تجارت کرتے تھے۔ کچھ سامان جس کا کاروبار ہوا اس میں ٹیراکوٹا کے برتن، ہار، مالا، سونے، چاندی اور فیروزی رنگ کے جواہرات، دھاتیں اور موتی شامل ہیں۔ کھدائی کے دوران کچھ مورتیاں، مہرے، پلے بٹن، مٹی کے کھلونے، مٹی کے برتن، ناپنے کے اوزار اور دیگر چیزیں ملی ہیں۔ اکثر برتنوں پر چترکاری کی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ آرٹ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو سب سے حیران کن چیز ہے وہ اسکرپٹ جو آج تک ماہرین کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر موہنجو دڑو کی اسکرپٹ سمجھ آ گئی تو اس میں چھپے کئی اور راز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سندھو ندی کی تہذیب کا زوال ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ دریاؤں کے رخ بدلنے سے زرعی اور تجارتی نظام درہم برہم ہو گیا اور آخر کار ناقابل تلافی سیلاب کا باعث بنا۔